دنیا کی تاریخ میں سفاک ترین ظالم اور درندہ صفت لوگوں کی ایک فہرست میں نام ہلاکو خان کا بھی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، جب اللہ کا قہر نازل ہوا تو پھر انجام اتنا عبرتناک ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی موت کا واقعہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کو جہنم رسید کیا، اور یہ ویڈیو ان ظالم سیاستدانوں حکمرانوں کے لیے ہے جو عصر حاضر میں برسر اقتدار ہیں، وہ جاگیردار، وڈیرے، ظالم اور سرمایہ دار جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ سامعین کرام، ہلاکو خان 15 اکتوبر سن 1218 میں پیدا ہوا۔ وہ الخانی حکومت کا بانی اور بدنام زمانہ ظالم ترین منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے طلوئی خان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خاقان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح انتہائی ظالم ترین حکمران گزرا ہے، جس نے 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ سامعین کرام، مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کا ظالم ترین اور وحشی انسان ہلاکو خان اتنا درندہ صفت شخص تھا کہ اگر کسی بستی سے گزر جاتا تو پیچھے بستیاں اجاڑ دیا کرتا، خون کی ندیاں بہا دی جاتی، نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، کتنے مسلمانوں کا اس نے خون بہایا۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ رب کی پکڑ نازل ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے طاقتور گھوڑے پر بڑی شان اور غرور سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف اس کی فوج یعنی تاتاری افواج تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمان پیش کیے گئے جو 3 صفوں پر مشتمل تھے۔ ہلاکو خان نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جلاد نے تلوار چلانی شروع کی تو آن کی آن میں گردنیں کٹ کر زمین پر گرنے لگیں۔ خون کے فوارے ابر ابر کر زمین پر آ رہے تھے اور ہلاکو خان یہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا کہ جلاد جب سر اتارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو پہلی صف کے آخر میں ایک بزرگ شخص تھا جو اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ اس نے جب دیکھا جلاد اس کے قریب آیا تو دوڑ کر پچھلی صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس بزرگ شخص پر لگ گئیں کہ بھلا اسے آج موت سے کون بچا سکتا ہے۔ جلاد نے دوسری صف کے سر اتارنے شروع کیے۔ جب قریب پہنچنے لگا تو بزرگ شخص تیسری صف میں بھاگ گیا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ چنانچہ دوسری صف بھی ختم ہو گئی۔ ہلاکو خان یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں اس بزرگ شخص پر تھیں۔ جلاد نے جب تیسری صف کی گردنیں اڑانا شروع کی تو آخری شخص جب اس بزرگ کے قریب پہنچا تو ہلاکو خان نے زوردار آواز میں کہا کہ رک جاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ہلاکو خان اس بزرگ شخص کے قریب آیا اور پوچھا کہ اے بوڑھے شخص، بھلا تجھے آج موت سے اور میرے قہر سے کون بچا سکتا ہے؟ تو بزرگ شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری، کہا میں پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری میں اس لیے آیا شاید موت سے بچ جاؤں، پھر میں دوسری کو چھوڑ کر تیسری صف میں اس لیے آیا کہ شاید موت سے بچ جاؤں، لیکن موت میرے سر پہ کھڑی ہے، لیکن میرا رب اگر چاہے تو تمہارے قہر سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے ایک کہا لگایا کہ بھلا کون سا رب ہے جو تمہیں آج مجھ سے بچائے گا۔ سامعین کرام، مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو خان نے کہا لگایا تو اس کے ہاتھ میں ایک گرز تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ زوردار کہکا کی وجہ سے وہ گرز اس کے ہاتھ سے گرنے لگا۔ چونکہ وہ بہت چوکس اور خود کو طاقتور چالاک انسان سمجھتا تھا تو اس نے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اور جب زمین کی جانب جھکا تو اس کا ایک پاؤں رکاب میں سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اسی اثناء میں گھوڑا بدک گیا اور برق رفتاری سے دوڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ارد گرد اس کی افواج کے لشکر تھے، لیکن جانور ہے اس قدر بدک گیا کہ اس نے برق رفتاری سے پتھروں میں سے میدان میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ہلاکو خان کا سر زمین میں پتھروں سے رگڑتے اور ٹکرتے ہوئے جا رہا تھا۔ خون اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے سے بہنا شروع ہو گیا۔ ہلاکو خان کی افواج کے لوگوں نے اس گھوڑے کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اتنی برق رفتاری سے بھاگا کہ جب وہ رکا تو ہلاکو خان کا سر کچل چکا تھا۔
पत्थरों पे लग लग के उसकी मौत वाक़या हो गई थी। उस बुजुर्ग शख्स का खौफ उस ततारी फौज के लश्कर के दिलों में ऐसा बैठा कि उन्होंने उस बुजुर्ग शख्स को नज़रअंदाज कर दिया और वो चलता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। सामाईन किराम, अल्लाह की पकड़ जब आती है तो बड़े बड़े जालिम मुतकब्बिर लोगों को खाक में मिला देती है। अगर दौरे हाजिर के ये जालिम सियासतदान ये समझते हैं कि हम गरीब की आह से बच जाएंगे तो ये महज खाम ख्याली के सिवा और कुछ भी नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की आह जब निकलती है तो उस आह के और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं हायल होता। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर तुझसे पूछा जाएगा, तो क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा? अल्लाह पाक जिनके नसीब में हदायत है उन्हें हदायत अता फरमाए और बाकियों को खाकिस्तर कर दे, आमीन। नाज़रीन किराम, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल अफ़ी टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।